ہر ایک بے کس کی تم صدا ہو، ہر ایک بے بس کی تم ندا ہو، ہر ایک بے کس کی تم صدا ہو، ہر ایک بے بس کی تم ندا ہو، تمام نظروں کا تم ہو محور، درود تم پر سلام تم پر۔ ہمارا شاہ مقام ہی کیا، ہمارا شاہ مقام ہی کیا، درود ہی کیا، سلام ہی کیا۔ ہمارا شاہ مقام ہی کیا، درود ہی کیا، سلام ہی کیا، ہے خالق کی خود زبان پر، درود تم پر سلام تم پر۔ تمہارا لب پر جو نام آیا، درود آیا، سلام آیا، تمہارا جو لب پہ نام آیا، درود آیا، سلام آیا، فضائے دل ہو گئی معطر، درود تم پر سلام تم پر۔ تمہارا سب ذکر کر رہے ہیں، تمہارا دم سب بھر رہے ہیں، تمہارا ذکر سب کر رہے ہیں، تمہارا دم سب بھر رہے ہیں، تمہارا ہی غلغلہ ہے گھر گھر، درود تم پر سلام تم پر۔ شفیع آدم ملاذ موسیٰ دوائے درد دل مسیحا، شفیع آدم ملاذ موسیٰ دوائے درد دل مسیحا، بسوئے ماہم ذی لطف بنگر، درود تم پر سلام تم پر۔ زبان جب تک چلے ہماری، زبان پر بس رہے یہ جاری، زبان جب تک چلے ہماری، زبان پر بس رہے یہ جاری، درود تم پر سلام تم پر، درود تم پر سلام تم پر۔ نبی مرسل حبیب تابر، درود تم پر سلام تم پر۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان، نبی کون و مکان رسول انس و جان، حبیب عرب و عجم شفیع بنی آدم، آقا کونین تاجدار کائنات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح قدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر دوستان ذی مکرم، واجب ذی احترام و احتشام، سامعین ذی مرتبت، آج کے جمعۃ المبارک شریف کا جو عنوان ہے وہ ہے دین محمدی علامہ اقبال کی نظر میں۔ دعا ہے اللہ پاک اس درویش فقیر کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات برحق کو قبول فرما کے اللہ اس مرد قلندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت پر انور پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جس عقیدت اور محبت کا انہوں نے نذرانہ پیش کیا، دین اسلام سے وابستگی اختیار کی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں انہوں نے اپنا حصہ لیا، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام محبتوں کو، عقیدتوں کو، نذرانوں کو اللہ تعالی حکیم الامت کی طرف سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس درویش کی زبانی صحیح معنوں میں جو انہوں نے دین کا آفاقی پیغام پیش کیا ہے، حق تعالیٰ اس کی صحیح معرفت سمجھ بوجھ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یاد رکھیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تصور پیش کیا دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ تصور وہ تصور ہے جو قرآن کا فلسفہ ہے، جو حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی تشریح ہے۔ شاعر مشرق دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبتوں کی حاضری پیش فرمانے والے اس شاعر نے جو کلام لکھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ قبولیت کی سند بند ہے۔ اس کی وجہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا درد دل تھا، اخلاص کی کیفیت تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظوری سے ہی آپ نے کلام لکھا، اور وہ منظوری کس طرح سے ہوئی
کہ قلم چل رہا ہے، ہاتھ حرکت کر رہا ہے، زبان پر درود و سلام کی ڈالیاں ہیں اور آنکھوں سے سیل عشق کا سیلاب رواں ہوا ہے۔ روتے بھی جا رہے ہیں، ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے جا رہے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور اشعار کی شکل میں اپنا نذرانہ عقیدت و محبت بھی لکھتے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہو جس کلام کے اندر درود و سلام کی سوغات شامل ہو جائے، جس کلام کے اندر محبتوں عقیدتوں کے ساتھ وابستگی کے لیے اخلاص کا رشتہ اللہ کی بارگاہ سے قائم ہو جائے، اور کیوں نہ ہو علامہ اقبال جیسے شخص کی مقبولیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار عالیہ کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے درد دل کا مأویٰ اور سہارا بنایا ہے، خدا کو اور خدا کی مخلوقات کو دین کا درد سنایا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر آپ نے سنایا۔ آپ دیکھیں نا، امت کو دین کے ساتھ جب جوڑنے کی بات آئی تو کتنا خوبصورت شعر، زبان زدے عام ہے یہ شعر، اب تو دکانوں پہ بھی لکھا ہوا یہ نظر آتا ہے، سندریوں کی شکل میں یہ شعر بک رہا ہے۔ عشق بکا نہیں کرتا، محبتیں بکا نہیں کرتی، اور عشق کی کبھی سرے بازار بولیاں نہیں لگا کرتی، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے جس عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، خدا بندے قدوس نے بازاروں میں بھی، چوک چراہوں میں بھی، دکانوں میں بھی اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ محبت نہیں بک سکتی، عشق کا کوئی دام نہیں ہوتا، عقیدتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن شاعر مشرق نے جو لکھا حضور کے دربار کا سہارا لے کر لکھا۔ کتنا خوبصورت اور عام فہم شعر ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بولے پڑھیں جس کو آتا ہے پڑھ لے، آج حاضری آپ بھی لگوائیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس کے اندر بہت بڑا معنی پنہا ہے، یہی معنی ہم سمجھ لیں تو اختیار مصطفیٰ کی جنگ ہی ختم ہو جائے، عطائے مصطفیٰ کی ضد ہی ختم ہو جائے۔ حضور کو یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، اتنا دیا ہے، یہاں سے دیا ہے، وہاں سے نہیں دیا، کب سے دیا، کہاں سے دیا، کتنا دیا، یہ ساری جنگ ہی ختم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور ہم تو اس جنگ میں الجھے ہوئے ہیں، حضور کو صفا پر اختیار ہے یا مروہ پر اختیار ہے؟ بدر کے میدان میں جنگ حضور کی وجہ سے جیتی گئی ہے یا صحابہ کرام کی شجاعت کی وجہ سے جیتی گئی ہے؟ قرآن پاک میں جہاد کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کتنا پورا اترے ہیں۔ یہ باتیں تو آج کی کھیل کود کی باتیں ہیں، یہ تو ضد کی باتیں ہیں، یہ تو جنگی باتیں ہیں۔ اگر کوئی سمجھ جائے نا حضور سے وفا کا رشتہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو مخلوقات کا حصہ، اللہ کا بندہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ تیرا وفا کا رشتہ کب قائم ہوگا؟ جب تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے۔ ہم تیرے ہیں، علامہ اقبال کا تصور بھی تیرا ہے، علامہ اقبال کی زبان بھی تیرے لیے ہے، فکر نظریہ بھی علامہ اقبال کا تیرے نظریے کے مطابق ہے۔ شرط سادہ سی ہے، ایک ہی شرط میں سارا سودا بیچ دیا، کی محمد سے وفا تو کیا کی محمد سے وفا تو نے۔ یہاں دیگر نبیوں کا بھی ذکر نہیں ہے کہ سارے انبیاء سے اگر تو نے وفا کی، بس ایک ہی نام لیا جس کو کائنات محمد کہتی ہے، ایک ہی نام لیا، ہم تیرے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا میں تیرا ہوں، ہم تیرے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ جتنی مخلوقات ہیں علامہ اقبال سمیت حضور کے دربار کی غلام، وہ ساری کی ساری تیرے قدموں میں آ کھڑی ہوگی۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اس جہان کی جگہوں میں گھوم رہے ہو؟ نہیں، حضور کی ملکیت کا، حضور کے اختیارات کا، حضور کی حاکمیت کا، حضور کی عطا کا، حضور کے فیضان کا، حضور کی رضا کا، حضور کی محبت کا سکہ لوح پر بھی زمین جیسا چل رہا ہے اور قلم پر بھی زمین جیسا چل رہا ہے۔ آپ نے یہ حدیثیں تو سن رکھی ہوں گی، درود و سلام قیامت والے دن نامہ اعمال کا جب ترازو تولا جائے گا، کلمہ طیبہ اور درود مبارکہ یہ دیگر اعمال پر بھاری پڑ جائے گا۔ اگر اسی طریقے سے محشر کے میدان میں نامہ اعمال کو تلنا ہوتا، اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کے لفظ کوئی پیدا نہ فرماتا، درود و سلام کی ڈالیاں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر کبھی بھی نہ بھجواتا۔
جب کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کی بولیوں ڈالیوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام قدرت کو تبدیل فرماتا ہے، خدا کی رحمتیں حرکت میں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ وہ محبت کا اظہار میرے حضور کے غلاموں، ساتھیوں، بیلیوں، سگیوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبتوں کا اظہار اس بندے کی پر جو عطائے ربانی کا سلسلہ ہوتا ہے تاریخ، اللہ اس کا اظہار فرشتوں کی مجلس میں بھی فرماتا ہے۔ قدسیوں دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بلکہ حدیث مبارکہ ایک اور ذہن میں مستحضر ہو گئی۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب رب پیار کرتا ہے نا، پھر رب تو ہے توحید والا، ذات واحد ہے، اکیلا ہے رب، اس کا کوئی شریک، بولے اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن قربان جائیں اس کا اپنا کوئی شریک نہیں، لیکن جب وہ محبت فرماتا ہے نا کسی بندے سے، وہ ساتھ میں شریک کر لیتا ہے۔ میں اکیلا محبت نہیں کروں گا، جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرو، یا الہی میں نے محبت کی، فرمایا اتنا کافی نہیں، سارے فرشتوں کو سنا دو، اسرافیل کو سنا دو، اسرائیل کو سنا دو، میکائیل کو سنا دو، دیگر اپنے متبع فرشتوں کو سنا دو۔ اے اللہ سنا دیا تیرا پیغام برات، تیرا حکم پورا ہو گیا۔ رب فرماتا ہے نہیں، صرف میرا حکم یہاں پورا نہیں ہونا، سارے عرش کی مخلوقات میں منادی کرا دو، اعلانات کروا دو۔ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، میں جبرائیل بھی پیار کرتا ہوں، میکائیل بھی پیار کرتے ہیں، اسرائیل کا پیار بھی ثابت ہو چکا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی محبت کے سوداگر بن چکے ہیں، محبتیں اس بندے کے حق میں بانٹ رہے ہیں۔ لہٰذا اے سارے عرش والوں، تم پر بھی لازمی ہے اللہ کی محبت کے بعد، سارے فرشتوں کی محبت کے بعد تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ عرش کے اندر اس بندے کی محبت کا چرچا ہو جاتا ہے۔ پھر زمین والوں کے لیے یہی حکم ہوتا ہے، باری باری فرشتے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا سدیسا پیغام سناتے ہیں۔ پھر مخلوقات جتنی زمین کی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں نا فلاں بندہ پہلے ہمارے پاس رہا ہے، تھوڑا پڑھا ہوا تھا، ہمیں پڑھاتا تھا، ہمارے ساتھ وابستہ تھا، آج خطیب اعظم یورپ کیسے بن گیا، آج افریقہ کا خطیب کیسے بن گیا، آج اس کا چرچا کیسے ہو گیا، آج اس کی دھومیں کیسے مچ گئیں۔ یاد رکھو پیچھے سب سے پہلے اس بندے کے اندر اخلاص کی نعمت ہوتی ہے، اس کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا، بندہ وہی ہوتا ہے، علم بھی وہی ہوتا ہے، حکمتیں بھی وہی ہوتی ہیں، شکلیں بھی وہی ہوتی ہیں، سارا کچھ وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بندے کے اخلاص کو اور حضور کی جانے والی محبت کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سارے جہان کی سند بنا دیتا ہے۔ پھر پاکستان میں، صرف ایشیا میں، پاکستان میں، پنجاب میں اس کا نام نہیں ہوتا، ہر علاقے سے بندہ کہتا ہے میں جی بڑا ان کا گرمیدہ ہوں، میں جی فلاں بندے کا بڑا عقیدت مند ہوں، جی میں بھی بڑا پیار کرتا ہوں، جی میں بھی ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، جی بالکل میں بھی مانتا ہوں، وہ بات جب بھی کرتے ہیں آپ کی بات کرتے ہیں، میں مانتا ہوں جی وہ دلیل کے بنا، حدیث کے بنا بندہ بات نہیں کرتا، بندہ تو وہی ہوتا ہے، پہلے بھی دلیل کا ہی سہارا لے رہا ہوتا ہے، لیکن پہلے اس کا نام اتنا عام نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کے فیضان میں قبولیت کے بعد، دربار مصطفی میں قبولیت کی شرط کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص اور اس کی سچی سچی محبت کی وجہ سے اسے جہاں بھر میں مقبولیت کا انعام عطا فرماتا ہے۔ لاہور والے بھی اسے بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ملتان والے بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، بہاولپور والے بھی منتظر ہوتے ہیں، قصور والے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی حضرت کا ٹائم مل جائے۔ یہی صرف دین کا حال نہیں ہے، آپ نے سن رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کس کس سے علاج کروایا کہ فلاں جگہ سے بھی کروایا، نہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہیں تو سارے ہی ڈاکٹر، اور اس جیسے کورسز ہزاروں ڈاکٹروں نے کیے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں فلاں کے پاس نہیں گئے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، فلاں کے ہاتھ میں، بولے بولے، فلاں کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ حالانکہ شفا رب کے دربار سے ہے، شفا اسی کے دستے قدرت میں ہے، لیکن وہ بندے کو پھر جب قبولیت والا انعام عطا فرماتا ہے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، ظاہر میں مولوی ہے یا نہیں ہے، صوفی والی طریقت والی زندگی کا حصہ ہے یا نہیں ہے، وہ پھر غازی الدین شہید جیسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شخص کو بھی حضور کی ناموس پہ پہرے دار بنا دیتا۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید جیسے جنگی شخص کو، بظاہر دنیاوی کورس جرمنی کے اندر کرنے والے شخص کو بھی حضور کی ناموس کا محافظ بنا دیتا۔ بڑے بڑے لوگ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ہی فرمایا تھا جب قبر میں اتارنے لگے تھے نا، آئے اسی پیچھے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے، ترخانہ دا منڈا، ترخانہ دا منڈا، اے ساڈی قوم نو دس کے گئے نے۔ حضور جدو قبول فرمانا چاہنا تے پھر ترخانہ دے منڈیاں نو بھی قبول فرما لیندے،
محبت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں، دین کو سمجھو علامہ اقبال کی نظر میں، فرماتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر۔ اور ہزاروں بندوں کی لائنیں نہیں چاہیے، فوج نہیں چاہیے، دستے نہیں چاہیے، ٹیکنالوجی سب بعد کی باتیں ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک مسلمان ہو جا، تو خود کو سنبھال لے، جزاک اللہ، تو خود کو سیدھا کر لے، تو خود کو حضور کی غلامی کی سند دے ڈال، حضور کے عشق سے اپنے مردہ دل کو زندہ کر لے۔ پھر دیکھ لو صحیح، حرم کی پاسبانی ایک مسلمان سے بھی اللہ تعالیٰ کروا لیتا ہے۔ ایک مسلمان، ابو جہل کو کس نے مارا؟ دو چھوٹے موٹے چھوٹے سے ننھے منے بچوں نے، معوذ اور معاذ نے۔ معوذ اور معاذ میں جنگ لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ بچے۔ میدان کارزار میں صحابہ کرام تیر و تلوار چلا رہے ہیں، چوٹی کے قریب پہنچتے ہیں، صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دنیا میں چلتے پھرتے جنتی شخص سے پوچھتے ہیں، دیگر صحابہ کرام کا بھی حوالہ ثابت ہے حدیث مبارکہ سے، وہ کہاں ہے ہمارے نبی کا دشمن؟ وہ کہاں ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتا ہے؟ کہاں ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لینے والا جس کو دنیا ابو جہل کہتی ہے؟ تو آپ شکلیں دیکھ کر نا معوذ اور معاذ جیسے ننھے منے بچوں کی فرماتے ہیں ابو جہل تو ہے یہاں پر ہی ہے، لیکن تمہارا کیا کام ہے ابو جہل سے؟ تو کہتے ہیں آج ہم اس کا کام تمام کرنے آئے۔ تم لڑ سکتے ہو؟ فرمانے لگے اب جب لڑیں گے تو آپ دیکھیے گا ہم کیسے لڑتے ہیں، جب ٹوٹ پڑیں گے خدا کی قسم پھر دیکھیں گے ابو جہل جیسے لاغی شخص کو، ذلیل شخص کو، پلید شخص کو ہم کیسے گراتے ہیں، کیسے زیر کرتے ہیں۔ ہم تو بڑے بڑے سورماؤں کو بھی شکست دینے کا جذبہ لے کر آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہو؟ ہمیں اگرچہ ظاہری طور پر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کارزار جنگ کے اندر نہیں اتارا، لیکن جذبہ اتنا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ ہم جنگ والے ہی ہیں۔ پھر دنیا دیکھتی ہے ایسے جھپٹے جیسے شاہین بھی نہیں جھپٹتا، ایسے جھپٹے اس کو کھڑے ہونے کی سکت ہی نہیں دی، طاقت ہی نہیں دی اسے۔ یہ سارے کا سارا جذبہ، یہ سارے کا سارا جذبہ، یہ جذبہ اگر ہو بندے کے اندر، جذبہ ہی نہ ہو تو پھر عرب مسلمان بھی کم تر ہیں۔ آج جذبے کی ہی تو سرد موری ہے، جذبہ ہی تو کم ہو گیا ہے کہ امریکہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، یورپ کی آنکھوں میں ہم معاشی اعتبار سے آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، ہمارے وزیروں مشیروں کی پینٹیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں بات کرتے ہوئے، بلکہ بہت سو کو تو اس سے بھی زیادہ خفت کا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ کا نعرہ موجود ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سونے دی عزت دے سارے جہان چ، اللہ دے رسول دی عزت تے منن والیاں دی عزت۔ سانو کسی پاسپورٹ دی ضرورت نہیں ہے اگر اسی سچے سچے مسلمان ہو جائیے، کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے افغانستان کے مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے کیا، ابھی بڑی دیر نہیں گزری، کوئی 2 دہائیاں بھی نہیں گزری پوری طریقے سے، اللہ پاک نے دکھایا کہ اگر شیر دل جوان ہوں، سر پہ پگڑیاں ہوں، چہرے پہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق مطہرہ محبت محمدی کا حوالہ موجود ہو سینے کے اندر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجاہدین کو، ایسے لشکروں کے سپاہیوں کو گاڑیوں کی ضرورت سے بھی اللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہے کہ جیسے بے پرواہ فرما دیتا ہے۔ گاڑیوں کی ضرورت نہیں، ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں، پمپوں سے لیس ہونے کی ضرورت نہیں، جیکٹیں پمپ پروف پہننے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سارے خطروں سے، سارے انعامات سے بے نیاز فرما دیتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کتنا مشہور شعر لکھا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ پست کہتے ہیں نیچے، بالا کہتے ہیں اونچا۔ آپ فرماتے ہیں عشق، اور عشق بھی دنیاوی نہیں، یہ تو مادی عشق ہے، یہ تو گورکھ دھندا ہے، یہ دنیا کا جو عشق ہم لڑا رہے ہیں جس کے پیچ، یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فریب خوردہ زندگی ہے۔
یہ لاہو لاغ والی زندگی ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مغروریت ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کھیل تماشے کے سوا دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا حضور سے عشق کر، جو پھر عشق کا بدلہ بھی دیں گے تو شفاعت مصطفی کا جام ملے گا۔ آپ ایک کوثر کے جام تھمائے جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر تاکہ درود و سلام پڑھنے والا امتی اور غلام بنے گا۔ جس کے لب پر درود و سلام نہیں ہے اسے حضور سے کیا واسطہ ہے، اس کا حضور سے کیا رشتہ ہے؟ حضور تو سب کے لیے آنا لہا فرمائیں گے، آنا لہا۔ مخلوقات پہنچیں گی میدان محشر میں، سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کریں گی، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو تصویر تک آ جائیں گی، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، جاؤ دوسرے کی طرف، اگلے کی طرف، جاؤ اگلے کی طرف۔ اے جناب یحییٰ ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، جاؤ اگلے کی طرف۔ جناب زکریا ہم آپ کے پاس آئے ہیں فریاد لے کر، جاؤ اگلے کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ کے رکھ دی، فرمایا میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ ایک واحد ہستی جن کو ہم خاتم النبیین رحمت اللہ للعالمین کہتے ہیں، میرے اور آپ کے کریم مصطفیٰ، جو رؤوف بھی ہیں، جو رحیم بھی ہیں، جو قریب بھی ہیں۔ آپ فرمائیں گے آنا لہا، میں ہوں نا، آ جاؤ میرے قریب۔ حضور دامن شفاعت کو کھولیں گے، دامن رحمت میں غلاموں کو چھپا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ہی خود حضور کو رحمت للعالمین بنایا۔ حضور جب اپنے دامن رحمت میں اپنے غلاموں کو لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی بھی کرم نوازی ہو جائے گی، غلامان مصطفیٰ کو بخشش کی سند ملے گی۔ علاوہ ازیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم پڑھتے نہیں، اگر پڑھیں تو آپ فرماتے ہیں جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر۔ تو کیا سمجھتا ہے سونے کا تاج پہن لے گا بادشاہ ہے؟ نہیں، تیرا دھوکہ ہے۔ تو اگر کسی بر اعظم کا شہنشاہ بن گیا یہ دھوکہ ہے۔ اگر ریاستیں تیرے قبضہ قدرت میں آ گئی، دنیا میں اللہ نے عارضی طور پر بادشاہ بنا دیا گیا، کتنی دیر بادشاہ رہے گا؟ 50 سال رہے گا، 60 سال رہے گا، 100 سال رہے گا، بالآخر تجھے مٹنا ہے۔ اور اگر تو نے واقعی صحیح معنوں میں بادشاہ بننا ہے، جو کرنی ہے جہانگیری، تو علامہ اقبال نے جو نسخہ بتایا نا یہ حضور کے عشق سے دھو کر بتایا۔ محمد کی غلامی کر، حضور کا غلام بن جا، اللہ تعالیٰ ساری شہنشاہت کائنات کی تیرے قدموں میں ڈھیر فرما دے۔ عرب کا تاج سر پر رکھ، خدا بندے عجب ہوتا۔ عرب کا تاج، یہاں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ عرب والے جو آج کل اپنا رہے ہیں اسی دستور کا حصہ بن، مطلب یہ عرب کا تاج سر پر رکھ۔ حضور نے جو قرآن لائے ہیں اپنے ساتھ، اس دستور حیات کا پابند بن، اس کی غلامی کر، اللہ کے کہے ہوئے کا کہا مان، حضور کے ارشاد فرمائے گئے ارشادات کو مان، دل و جان سے اس کی تابعداری کر، جس کا نعرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ محبوب آپ فرما دیں اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تو کوئی بندہ اس رشتہ اطاعت سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے تو فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر کوئی پھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کی ضرورت ہے مصطفیٰ کی نہیں، یہ کہتا ہے خدا اور مصطفیٰ سے ہم دونوں سے بے نیاز ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بس آپ ارشاد فرما دیجئے جو پھر جائے اللہ ایسے کافروں کو دوست نہیں رکھتا، ایسے کافروں کو دوست نہیں رکھتا، مسلمان بھی نہیں کہا۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خودی سے اس طلس میں رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، خودی سے اس طلس میں رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، یہی ایک توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ مطلب کیا؟ بت پاشی بھی ضروری ہے، اگر بت ہوں تو پھر شرک آ جاتا ہے، بت نہیں ہونے چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتوں کو پاش کیا ہے،
یہ پاش کرنا بتوں کو، بت پرستی سے پہلے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور فرمایا بتوں کو توڑنا یہ ان سے پہلے حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام جناب ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے۔ فرمایا ایسا توحیدی بننا اپنے بت کی نفی کر، بندہ بھی ایک بت کی شکل ہے نا، کہتے ہیں جی 6 فٹ کا اس کا بت ہے، قد کاٹ ہے، اپنے آپ کو پوجنا، اپنی ذات کی نفی نہ کرنا، ذات پاک سے وابستہ ہو جانا۔ آج ہم تفرقہ بازی میں کیوں پڑ گئے؟ کیوں فرقہ پرستی کا بت نہیں ٹوٹ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضد ہے۔ جس نے پڑھا ہے اس نے تو چلو پڑھا ہے، جس نے قرآن کے لیے حدیث کو سیکھنے کے لیے کوئی 10-15 سال لگائے ہیں، چلو مان لیتے ہیں اس نے تو لگائے ہیں، اس کی محنت ہے۔ جس نے پڑھا ہی کوئی نہیں، جس نے ایک کلپ سنا ہے، جس نے 2 سال پڑھا ہے، جس نے گردان بھی عربی کی نہیں سیکھی، جو تفسیر کے معنی کو ہی نہیں جانتا، جو حدیث کے مفہوم تک ہی جس کی رسائی نہیں ہے، وہ بھی بندہ بن جائے عالموں کا مقابلہ کرنا شروع کر دے، مجھے جیسا سمجھ آیا ہے ویسا کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ مولویوں کو بھی ٹارگٹ کرے، صوفیوں کو بھی ٹارگٹ کرے، ولیوں کو بھی ٹارگٹ کرے، نبیوں کو بھی ٹارگٹ کرے، صحابہ کو بھی ٹارگٹ کرے، آل رسول کو بھی نامعاف کرے۔ ایسا بندہ تو پرلے درجے کی ضد ہے۔ ایسے کی تو مکانہ سوچ ہی نہیں، پاگل پن ہے اس کا۔ کسی کو تو مان، آج کل بہت شور آئے کئی سکالروں کا سوشل میڈیا پہ، اشارہ سمجھنا ہم نام لینے کے عادی اور قائل نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اپنا سودا پیش کرنا، اس سودے کو کہاں فٹ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے سودا دینا، خالصاً کھرا سودا دینا۔ 2 سال بندے نے نہ پڑھا ہو، یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ فیمس ہونا کون سا مشکل کام ہے؟ بڑے بڑوں کو گولڈن بٹنوں سے نوازا جا رہا ہے، نوازا جائے گا۔ فتنوں کی صدیاں، فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ لوگ تلواروں کے ساتھ نہیں، یہ زبان والی لگاموں کے ساتھ دین پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑوں کو پوجا جا رہا ہے، بڑے بڑوں کو سلام کیا جا رہا ہے۔ صرف کیا میں جی ان کا عقیدت مند ہوں، گرویدہ ہوں؟ اگلے بندے کو یہ نہیں دیکھنا اکابرین کی سوچ سے متصادم سوچ تو نہیں اس بندے کی، یہ بندہ صرف علم بانٹ رہا ہے یا ادب بھی بانٹ رہا ہے؟ ایمان نال دسو، ساڈے بڑے لوگاں کول، پچھلے لوگاں کول، ساڈے ابا اجداد کول، ساڈے باپ دادا کول علم زیادہ سی یا ادب زیادہ سی؟ بولو یار، بولو، راج وج کے بولو، ڈر کھاتا ہے؟ جو ہے جے اپنے بڑیاں کول ہوئی تو دسنا ہے، میں تو کوئی تلوار نہیں رکھی تہاڈی تو نہ تے۔ کیا تھا؟ علم تھا یا ادب تھا؟ بولو، علم تھا یا ادب تھا؟ ادب تھا۔ ادب تھا تو پار لگ گئے۔ آج ادب ہی کی تو نفی ہے، علم کا تو کمال بیان کیا جاتا ہے۔ میرے پاس جو تحقیق ہے، میرے پاس جو ریسرچ ہے، وہ کسی اسلامی سینٹر والے کے پاس نہیں، کسی مسجد والے کے پاس نہیں۔ ایسے ڈائلوں سے، پرلے درجے کے بے وقوفوں سے، احمقوں سے بھی سودا لینے والے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کی یہ سوچ کی نفی ہے۔ جس اینگل میں، جس تصور میں، جس نظریے میں ایسے لوگ دین کو بیان کر رہے ہیں، اس طرح سے تو پھر علامہ اقبال کی قبر مبارکہ خود مسمار کرنی پڑے گی۔ پھر ہم جیسے نکمے بھی کہیں گے برسرے ممبر شاہر مشرق کا دربار لاہور میں کہیں بھی پاکستان میں کسی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شاعر مشرق نے تو عجیب تصور پیش کیا پھر دین کا۔ میں نے یہ جان بوجھ کے موضوع رکھا ہے اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک ہی بندے کو مان سکتے ہیں، یا علامہ اقبال جیسی فکر والے کو مان سکتے ہیں، ان کی فکر کے مطابق دین کو مان سکتے ہیں۔ میں نے کسی مولوی صوفی کا حوالہ نہیں دیا، نہ اپنے استادوں کا حوالہ دیا ہے، نہ اپنے مشائخ کا حوالہ دیا ہے۔ میں کھلے عام ننگی بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر کو ماننا ہے دین کو، 2 ہی نظریے ہیں، یا علامہ اقبال کا نظریہ ہے یا علامہ اقبال کے مخالفوں کا نظریہ ہے۔ مخالفوں کے نظریے والے بننا ہے تو پھر علامہ اقبال کا دربار نہیں ہونا چاہیے، کراچی میں قائد اعظم علیہ الرحمہ کا دربار نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پڑوس میں مولانا ظفر علی خان کا نظریہ اور جو ان کے دربار مبارکہ پر اشعار لکھے ہوئے ہیں، ان کو دفن کر دینا چاہیے، ان کی قدر کوئی ضرورت نہیں۔ پھر نئی ریاست بھی بنانا پڑے گی، نئے پاکستان کی بھی ضرورت پڑے گی، نیا نظریہ بھی آپ کو مل جائے گا،
سودا بیچو، رج کے بیچو، شوق سے بیچو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، بزرگوں کو چھوٹ ہے، بزرگ اتنے پڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اس حوالے سے زیادہ آپ نوجوانوں سے قابل احترام ہیں ایسے بدبختوں سے، بے ادبوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جزاک اللہ۔ ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ ایسے بدبختوں کو سنتے بھی نہیں، سن لے تو مانتے ہی نہیں، جہاں سے ولیوں کی گستاخی کی بدبو آئے نہیں مانتے، علامہ اقبال جیسے لوگوں کا نظریہ جہاں سے دفن ہونا شروع ہو جائے نہیں مانتے، دوسری بار ایسے لوگوں کا کلپ بھی نہیں سنتے، ایسے لوگوں کی منحوس شکلیں اپنے آنکھوں کے سامنے لانا بھی پسند نہیں کرتے۔ جزاک اللہ۔ لیکن نوجوان سنتے ہیں بڑے شوق سے، سانو تے دین چاہیے جتوں مرضی لبے، جتوں مرضی لبے۔ میں کہ پھر امریکہ کو جا کے دین لے لو، کینیڈا کی یونیورسٹیاں داخلہ لے لو، برینڈ فورڈ داخلہ لے لو، ایچیسن یونیورسٹیاں دا جڑا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہی سیکھ لو، تو پھر کی ضرورت ہے اپنے پتروں کو قرآن پڑھا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قرآن پڑھا تھا، روزانہ قرآن مجید کا پارا پڑھنے والا تھا، کئی پارے پڑھنے والا یہ بندہ تھا، اور خواب کے اندر نہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اس بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریقہ۔ کتنے ہی خوف کیوں نہ آ جائے، جو قلندر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے اکثریت کس کی ہے، اقلیت میں کون ہے، حق کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے، حق کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ لوگ جی فلاں کو سنتے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، لوگوں میں فیمس وہ ہے میں بھی اس لیے اس کا عقیدت مند ہوں، نہیں، آپ حق کی طاقت کو دیکھیں۔ اور جو پچھلوں کو لتاڑتا آ رہا ہے، پچھلوں کی نفی کرتا آ رہا ہے، نئی تحقیق کے نام پر، ریسرچ سنٹروں کے نام پر، خدا رہا ایسے لوگوں کو قبول نہ فرمائیں۔ اگر پچھلے لوگ سارے ہی غلط ہیں، علامہ اقبال کو بھی بیچ میں شامل کر دو اسی فہرست میں، وہ بھی غلط ہیں۔ کس کے تصور سے پاکستان بنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کس کے تصور سے پاکستان بنا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصور مبارکہ سے پہلے تو ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جیسے شخص نے، بیرسٹر صاحب نے ایک قدم بھی نہیں تھا اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جن لوگوں نے معاذ اللہ پاکستان، قیام پاکستان کے وقت کہا تھا پاکستان بنانا معاذ اللہ بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اور جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، کلپ موجود ہیں، جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے معاذ اللہ کہا شکر الحمدللہ ہم پاکستان جیسا ملک بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے معاذ اللہ، پھر ان لوگوں کو قبول کر لو۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، حضور کا دین کسی کا ورثہ نہیں ہے، حضور کا دین کسی کی ملکیت نہیں ہے، حضور کا دین کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمان لگے تے ساروکی دے وچوں عامر عبد الرحمان جیسے جڑے نوں بھی حضور دی غلامی وچ قبول فرما لے، اوتھے مہراں لگ جاندیاں نے، اوتھے نہیں ویکھیا جاتا وزیر آباد کتنا چھوٹا ایریا ہے، ساروکی کتنا چھوٹا قصبہ وے، دیہی علاقہ وے، اوتھے منظوری ہونی چاہیے۔ جدوں منظوری ہو جاتی ہے اللہ پاک پھر جرمنی دے وچ بھی عاشقانہ رسول نوں، گستاخانہ رسول نوں واسطے جہنم کرن دی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ پاک پھر قاضی علم الدین شہید سے بھی کام لے لیتا ہے، ترخانوں کے منڈے سے بھی اللہ پاک کام لے لیتا ہے۔ پھر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں فلاں پڑھا ہوں، فلاں میری ریسرچ ہے، فلاں تحقیق ہے۔ خدا را اس خفت سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ نوجوان نسلیں ہماری گمراہ ہو رہی ہیں، مسجدوں میں تعداد حاضری کی کم ہوتی جا رہی ہے، اپنی مسجدوں کو بھرنا شروع کرو، اہل علم کے پاس بیٹھو۔ جو ڈیرے ہم لگا کے بیٹھے ہیں یہ علم کی وجہ سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے حاضری کا نام ہے۔ خطبہ جمعہ سننے آنے والوں، یہ تو ایک فرض ہے دین کا جمعہ پڑھنا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی فرض ہیں۔
جو ہم پر صرف فرضی نہیں قرض بھی ہے. پورا ہفتہ ہم نے دین سیکھا. ایک مہینے میں آپ نے دین کے پاس کتنے وقت حاضری دی؟ درس قرآن کتنے سنے؟ جتنے سنے ہیں ان سے کون کون سا نقطہ پوائنٹ نوٹ کیا؟ کون کون سی اصلاح کے میدان میں ہم نے گزارشات ان کی حق والی قبول کی؟ کون کون سی ہم نے بہتری آئی؟ 2022 میں کیا تھے؟ 2023 میں کیا تبدیلی آئی؟ قضا نمازیں پڑھنے والے بنے، نفلوں کی ہمیں فرصت مل گئی، ہمارا رزق اللہ نہ کرے مکس اپ تھا یا حرام تھا حلال میں بدلا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں جب تک علماء برحق کی خدمت میں آپ حاضری نہیں دیں گے تب تک اصلاح کا رستہ نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ. اصلاح کا رستہ نہیں ہو سکتا. علماء کی خدمت میں آپ حاضری دیا کریں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، جہاں جہاں علماء بیٹھے ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے سے ڈیرے آباد کیے ہوئے سب کے پاس آپ جایا کریں. علماء ذی وقار کی خدمت ببرکت میں حاضری دیا کریں. جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا کریں. کیا جی؟ قرآن پاک کا کیا جی؟ قرآن پاک کا اے کسی کالج والے نے نہیں پڑھانا، اے کسی آکسفورڈ سلیبس والے نے تو نہیں پڑھانا. یہ پڑھا دے تو جایا کرو تھے. الحمدللہ اللہ پاک نہ پھر کرم جے یہ تو الحمدللہ علامہ اقبال کے طریقے تے چلن والے نہیں پڑھانا ہے. قرآن پاک کا یہ بندہ عالم تھا، عالم عاشق تھا تو عالم بھی تھا، یہ عارف تھا. اور اپنے ایک شعر میں بال جبریل، ضرب کلیم دونوں کتابوں کے اندر علامہ اقبال کے اشعار موجود ہیں. فرمایا ایسا عارف بن جو اللہ کی توحید سے دستبردار نہ ہو جائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ جس سے کہیں کھو نہ جائے. اور پھر ساتھ ہی شعر میں کہہ دیا اگلے مصرے کے اندر، فرمایا اگر ایسا عارف، ایسی معرفت تجھے نصیب ہو جائے ظاہر میں جس سے شریعت بھی کھو جائے، جس سے طریقت بھی کھو جائے، جس سے توحید بھی چلی جائے، جس سے مصطفیٰ کا طریقے کا رنگ ڈھنگ بھی تجھ سے کہیں غائب ہو جائے، فرمایا پھر ایسا عارف نہ بن. ایسا عارف تجھے بننا جہنم رسید کرے گا، جنت میں نہیں پہنچا سکتا. طریقت کو بھی قبول کر، حضور کی شریعت کو بھی قبول کر. آج کل بڑے بڑے لوگوں نے، چرسی بھنگیوں نے، نشائیوں نے ڈیرے آباد کیے ہوئے ہیں. ہم جی عالم نہیں، ہم عارف ہیں. اور عارف کون سے ہیں؟ جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے عمل کی، کردار کی وجہ سے نماز پڑھنے سے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. معاذ اللہ. نماز کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے، مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بناتا. جس نماز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا اس نماز کو چھوڑ رہا ہے. کیسا عارف ہے، کیسا مجاہدہ ہے، کیسی ریاضت ہے، کیسی پیری فقیری ہے، کیسی طریقت ہے. شریعت کا باقی بنا دیا اس عارف بننے نے. ذرا میدان عمل کے اندر اترو، غور و فکر کیا کرو. ہر بندے کا دامن نہ پکڑنا شروع کر دیا کرو. یہ تقسیمات ہم نہیں کر رہے. اگر یہ تقسیمات نہیں کرو گے تو معاذ اللہ پھر ہندو سے ہمیں مسلمان ہونے کی بھی قطع کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ان کا نظریہ بھی مبارک، ہمارا نظریہ بھی مبارک. اس وجہ سے میں عرض کیے جا رہا ہوں کہ خدا را اگر دین اسلام کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو پھر اللہ پاک سے عمل کی دولت مانگیں، اخلاص کا سوال کیا کریں اور اللہ پاک سے یہ ہدایت کی دعا کیا کریں. اللہ پاکستان جن کے صدقے تو نے بنایا ہے، ہمیں معرفت کے رستے پہ ڈال رکھا ہے، اے اللہ تعالیٰ انہی کی غلامی میں، انہی کے نظریے میں، انہی کے طریقے پر ہمیں زندہ رکھنا. اے اللہ نئے شوشہ باز لوگ اور شعبدہ باز لوگ جو اپنا سودا، جو اپنا چورن، جو اپنا منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. ایسے لوگوں کی نظریہ پتہ ہے کیا ہے؟ مختصر یہ کہ یہ اگر آل رسول کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہم اصحاب رسول کے باغی بن جاتے ہیں. اصحاب رسول کو مانتے ہیں تو آل رسول کی بغاوت آ جاتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ ایک کو مانے ایک کو چھوڑ دیں؟ نہیں. اکابرین کا طریقہ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رسول جو ہے، اہل بیت طہار، یہ حضور کے نور کا، رسالت کے باغ کا گلدستہ، حضور کے باغ رسالت کا گلدستہ ہیں. صحابہ کرام حضور کے باغ رسالت کی کلیاں ہیں. باغ کے اندر کلیوں کی بھی جگہ ہوتی ہے، گلدستوں پھولوں کی، مہکنے والے خوشبو دینے والوں کی، گلدستوں کی، پھولوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، موجودگی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا مالی باغ کے اندر اترا، اس نے کلیوں کو بگا دیا، چمیلیوں کو چھوڑ دیا، اس نے گلدستہ سجا لیا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا
کہ جو چمیلیوں سے اور جو چھوٹی چھوٹی شاخوں کو قبول کرتا ہے وہ پھول کو قبول نہ کرے۔ الحمدللہ اکابرین کا طریقہ یہی رہا ہے۔ خدا بند عالم سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبولیت کی سند عطا فرمائے اور ہمیں علامہ اقبال جیسے بزرگوں کے طریقے پر زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔